عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. ایک مرتبہ پھر دروشی کریے سامنے. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، گزشتہ جمعات مبارکہ میں فضائل و مناقب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختلف پہلوؤں سے تذکرہ کیا گیا. وہ خوش نصیب اور بلند مرتبہ ہستیاں، وہ اعلیٰ مراتب کے حامل نفوس قدسیہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کی ظاہری زندگی مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور مرتے دم تک اسی ایمان کی حالت پر قائم رہے
ان بلند مرتبہ ہستیوں کو، ان اعلیٰ مراتب کے حامل نفوس قدسیہ کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اسلام کی پوری عمارت جن ستونوں پہ کھڑی ہے ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بڑا کردار ہے۔ صحابہ کرام نے دین کو قائم کرنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اس قدر قربانیاں دیں، اس قدر ایثار کیا کہ ان کا نہایت ہی بلند کردار ہے پورے دین اسلام کو پھیلانے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ کے بعد صحابہ کرام کا بڑا ہی درجہ اور بڑا ہی مقام اور بڑا ہی کردار ہے، اور اگر صحابہ کرام کو دین سے نکال کر الگ کر دیا جائے تو پھر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اسلام کی پوری عمارت جن امور پر قائم ہے ان میں سے صحابہ کرام کا کردار، ان کی خدمات یہ بلند درجے پہ فائز ہیں۔ بدر کے میدان میں 313 نفوس قدسیہ تھے، اور نبی کریم علیہ السلام 17 رمضان المبارک کی رات کو پوری رات اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے رہے۔ کن کے حق میں؟ وہ جو 313 جاں نثار میرے آقا کریم کے ساتھ بدر میں آئے تھے۔ پوری رات نبی کریم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں فرماتے رہے، اور حضور نے یہ دعا میں لفظ ارشاد فرمائے کہ باری تعالی میرے پاس جتنی پونجی جمع تھی، افرادی قوت تھی، وہ یہی 313 نفوس قدسیہ ہے۔ ان کو میں بدر کے میدان میں لے آیا ہوں۔ باری تعالیٰ آج اگر تو نے ان 313 افراد کی نصرت نہ فرمائی، ان کی دستگیری اور مدد نہ فرمائی، تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 313 اصحاب بدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جنہوں نے اولین معرکے میں لازوال قربانیاں دیں اور دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا جان، اپنے اموال، اپنے وطن، اپنی جائیدادیں سب کچھ دین کے لیے قربان کر دی۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں کئی جماعت سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عزت، ان کے احترام کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عزت، ان کے وقار، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی شک و شبہ کی آلائش دل میں آ گئی تو پھر بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے جا بجا متعدد مقامات پر ان صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی قربانیاں، ان کے ایثار، ان کی خدمات کا بے نیاز رب نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح الفاظ میں ذکر فرمایا۔
کئی جمعات کا خلاصہ اور کم و بیش 4 آیات پر آج کے بیان جمعہ میں احاطہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 2 چیزوں کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ یہ صرف ان لوگوں کو اللہ کریم نے سعادت بخشی ہے۔ اس وقت انتہائی نازک دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور آئے دن نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ رجوع اللہ کے قرآن کی طرف یا حضور کے فرمان کی طرف کرنا چاہیے، لیکن انٹرنیٹ کی بدولت ایسی خرابیاں عقائد میں آ رہی ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہر کوئی ان پر اعتماد کر رہا ہے۔ جتنی بھی صحابہ کرام کے بارے میں تشکیک کا غبار اس وقت پھیلایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، ان تمام غبار اور تشکیک کا ازالہ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید اور حدیث شریف کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ ان ہستیوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بے نیاز رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ وہ نفوس قدسیہ، وہ ہستیاں، وہ ذوات مقدسہ جن کی دنیا کے حوالے سے بھی اور جن کی عاقبت اور آخرت کے حوالے سے بھی بے نیاز رب قرآن میں ان کی رفعتوں کو، ان کی بلندیوں کو، ان کے درجات کو، ان کے مراتب کو بیان کر رہا ہے، تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ 10 صحابہ کرام تو آپ کئی مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ 10 مبشرہ کا بڑا مقام ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ پر مشتمل ہے۔ صحابہ کرام ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد پھر 10 مبشرہ کا نمبر ہے، پھر وہ افضل ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام جن کے نام لے کر حضور نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی تھی۔ تو 10 مبشرہ کے بعد پھر اصحاب بدر کا درجہ ہے۔ یہ اصحاب بدر اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اصحاب بدر کے بعد پھر بیعت رضوان والے ہیں کہ جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے دست اقدس پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ یہ ترتیب ہے اصحاب کرام کی فضیلت کی۔ بدقسمتی سے ایسے ایسے نعرے ایجاد ہو گئے، ایسی ایسی باتیں منظر عام پہ آ گئیں کہ نعرے لگانے والے بھی بغیر سوچے سمجھے وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ کسی ایک نے لگایا تو سب وہی نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے ایک نعرہ جو ہے وہ دینی محافل میں سننے میں آتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ حضور کے ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نعرے کے لگانے سے مزید کچھ عقائد اور خیالات کے حوالے سے باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر صحابی جنتی ہے، بلکہ حضور کی حدیث شریف ہے ان کے تو جنتی ہونے میں شک نہیں، لیکن اس سے آگے ایک قدم اگر ہو کر اس نعرے کا جائزہ لیا جائے تو میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا وہ جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہے۔ جس نے کسی صحابی کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں وہ بھی، جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔
اس سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شاید سب صحابہ کا درجہ برابر ہے. نہیں، درجات ہیں، صحابہ برابر نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہمارا تو رسولوں کے بارے میں بھی یہ ایمان ہے کہ سب رسول برابر نہیں ہیں. تیسرے پارے کی پہلی آیت بتاتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پورے علاقے میں واحد یہ محراب اور منبر ہے یا یہ ایک مرکز ہے جہاں سے صرف انہی عقائد کا پرچار کیا جاتا ہے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے عقائد چلے آ رہے ہیں. ہم انٹرنیٹ کے نعروں سے کبھی متاثر نہیں ہوتے. ہمارے سامنے تو بزرگوں کا کردار ہم نے دیکھا ہے، قرآن حدیث کا مطالعہ کیا ہے. یہ نوجوانوں کے عقیدے کون بچائے گا؟ جب حق بات کی جائے گی اور قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل دیے جائیں گے تو پھر ایمان بچے گا. ورنہ روزانہ صبح اٹھتے ہیں تو ایک نیا فرقہ، ایک نیا عقیدہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. یہ ہماری محفلوں میں نعرہ لگتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور جس کسی نے کسی سے سن لیا وہ نعرہ لگانے لگتا ہے. یہاں میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ترتیب جو فضیلت کی ہے، اگر کوئی اہل سنت ہے اور کہلاتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں تو اس کو اس ترتیب کو ماننا پڑے گا. اس ترتیب کو اگر کوئی معاذ اللہ جھٹلاتا ہے پھر وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا سنی اس تعلق نہیں رہتا، اس کی مرضی ہے، پھر جو مرضی کہلائے. اسی طرح یہ ترتیب جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، ان کے بعد اصحاب بدر، اور ان کے بعد بیعت رضوان والے. اور پھر قرآن مجید میں ایک اور تقسیم بیان کی گئی کہ جو فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے قربانیاں بھی دیں اور اللہ کے راستے میں مار بھی کھائی اور مال بھی خرچ کیا، ان کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے. تو صحابہ کرام میں درجات ہیں. جیسے 1.25 لاکھ نبی آئے، 313 315 رسول آئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ہستیوں کو چنا تھا. نبی کتنے آئے؟ 1.25 لاکھ کے قریب، اور رسول کتنے؟ 313 یا 315. اب نفس مسئلہ جو ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے. الحمدللہ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، کوئی اپنے طور پہ سمجھ لے تو الگ بات ہے. میرا مقصد ہمیشہ اصلاح ہوتا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں اور 313 رسولوں میں سے صرف 5 ہستیاں ہیں جن کو چن کر باقی سب پر فضیلت دی گئی. وہ 5 کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان 5 ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی. ان کا درجہ سب سے بلند ہے. اور پھر بے نیاز رب نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 سے بھی افضل بنایا. 1.25 لاکھ نبیوں اور 313 رسولوں 15 میں سے یہ 5 ہستیاں سب سے اونچا رتبہ رکھتی، اور ان سب سے پھر اونچا رتبہ جو ہے وہ آمینہ کے لال کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح صحابہ کرام کے درجات ہیں. ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم رات کو ایک نیا عقیدہ گھڑ لیتے ہیں؟ یہ 10 اصحاب جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یہ مسجد کے دروازے پہ میں نے نام لکھوا دیے تھے، یہ نام لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. اب درجات کی بات آئی ہے کہ اس نعرے سے جو ایک دل میں تشکیک پیدا ہوتی کہ سب برابر ہیں، جنتی ہیں، سب برابر ہیں. یہ ابو عبیدہ بن جراح حالانکہ افضل
تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن کچھ درجات ہیں، کچھ مقامات ہیں جن میں سے چن کر بعض ہستیوں کو ممتاز کیا گیا۔ افضل تو ابو بکر صدیق ہیں، لیکن ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کہ باقی عشرہ مبشرہ کے 9 جو اصحاب تھے وہ رویا کرتے تھے، کہتے تھے ابو عبیدہ بن جراح اللہ نے تجھے چن کر اس ایک کام میں سب سے اونچا رتبہ عطا کیا، کاش یہ کیفیتیں ہمیں بھی مل جاتی۔ یہ کون کہتے تھے؟ 9 صحابہ کرام، جن میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ وہ کیا فضیلت تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میرے جتنے جان نثار ہیں ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اصلاح کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح ایسا ہے جس کو کسی قسم کی اصلاح اور رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے باقی 9 صحابہ روتے تھے، ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھتے تھے تو روتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پرفیکٹ ہے، ابو عبیدہ بن جراح پرفیکٹ ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی مزید تربیت و اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اتنی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ہر صحابی کو حلال اور حرام کا علم تھا یا نہیں تھا؟ بھی ہر صحابی حضور سے دین سیکھنے والا ہے، صحابہ کو علم ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال، مگر حضور نے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ میرے آقا کا کرم ہے، جس کو جتنا نوازا اسے چن کر باقی سب سے ممتاز کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے فرمایا اعلم بالحلال والحرام، فرمایا میرے تمام جان نثاروں میں سے سب سے زیادہ کہ حلال اور حرام کا علم اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل کو عطا کیا ہے۔ تو یہ درجات ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، یہ پچھلے تمام خطبات جمعہ کو آج میں مضمون مکمل کر رہا ہوں، آئندہ جمعے سے انشاءاللہ نیا موضوع چلے گا۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی گفتگو کر چکا ہوں اسے آج سمیٹ کر کے اس کا خلاصہ بتا دیا جائے کہ ہم نے گزشتہ 5-6 جمعات میں کیا دین کی باتیں سیکھی ہیں۔ ان میں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو درجات عطا فرمائے ہیں مختلف صحابہ کرام کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی سونپا، انہیں نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا، اور جب امام بنایا تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب عرض کیا کہ حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، کسی اور کو امام بنا دیں، تو حضور نے فرمایا عائشہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور پھر فرمایا کہ کسی اور کے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ اللہ راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں۔ یہ میں اس کا حوالہ پچھلے جمعے سے گزشتہ جمعے بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے، یہ کوئی ملے کی مسجد نہیں کہ امام نہیں آیا تو لال دین کو مصلی پہ کھڑا کر دیں، یہ حضور کا مصلی تھا، حضور کسی اور کو کھڑا کر دیں، فرمایا نہیں یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، کسی اور کے امام بننے پر نہ اللہ راضی ہے نہ ایمان والے راضی، تو مصلی ان کے سپرد کیا۔ اور اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق، درجات ہیں صحابہ کے، جو میں آج کے موضوع خاص طور پر جسے میں لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مرتبہ ہے، ان کے اپنے درجات ہیں۔ یہ کسی اور کے لیے پھر نہیں فرمایا، یہ تو حضرت عمر کے لیے فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہ حضرت عمر کے لیے فرمایا، کیونکہ جس کے لیے میرے آقا نے جو فرما دیا وہ انہی کا مقام ہوا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد لو کان بعدی نبی
لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، میرے بعد کوئی نیا نبی آنا ہوتا، تو فرمایا پھر عمر بن خطاب میرے بعد نبی ہوتا۔ یہ حضور نے ان کے لیے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین، حضور نے ان کے لیے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے پھر بھی عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سارا مال حضرت عثمان غنی نے اکیلے غزوہ تبوک کا لشکر کا سارا خرچہ اکیلے اٹھایا تھا، تو حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ باری تعالیٰ آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے تو پھر بھی اس سے باز پرس نہ کرنا، عثمان جنتی ہے، حضور نے اعلان فرمایا۔ پھر مولا علی، مولا کائنات، شیر خدا اسد اللہ الغالب، یہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا، یہ تو حضرت علی کے لیے فرمایا۔ فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کامیابی اور نجات عقائد کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس کے لیے حضور نے جو فرما دیا، جس صحابی کے لیے حضور نے جو فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی یہ جو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے نا کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے یا ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کی شان زیادہ ہے یا ان کی شان زیادہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک اصول آپ اپنا لیں تو عقیدے میں کبھی گڑبڑ نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ جو مقام ابو بکر صدیق کا ہے وہ ان کا مقام ہے، جو فاروق اعظم کا مرتبہ ہے وہ ان کا مرتبہ ہے، جو عثمان غنی کا مقام ہے وہ ان کا مقام ہے، جو حیدر کرار کا مقام ہے وہ ان کا مقام ہے۔ اور انہیں حضور نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، میں دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ پھر 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف حضرت علی کے لیے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ درجات ہیں، یہ ہر ایک کا درجہ ہے، ان کا درجہ الگ، ان کا درجہ الگ۔ اور الحمدللہ صحیح صراط مستقیم، نجات والا راستہ کون سا ہے کہ ہم حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ، میں ان کی بات بتانے لگا ہوں، یہ امام ربانی ہیں اور مجدد ہیں اپنے وقت کے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سنی ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، سنی ہونے کے لیے ضروری ہیں، ایک محبت اہل بیت اور ایک عزت صحابہ کرام۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی فرماتے کہ سنی ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور وہم و گمان اور تصورات و تخیلات پر صحابہ کرام کی عزت کا غلبہ ہو۔ محبت صحابہ، عزت صحابہ کی اور محبت اہل بیت کی، کیونکہ یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں اہل بیت۔ تو ہم صحابہ کرام ان کی عزت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بھی سلام کرتے ہیں، اور ہمارے دل جو ہیں یہ اہل بیت کی محبت سے معمور ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، نو ہے عطرت رسول اللہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے،
یہ جو ان کے لیے پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رسول پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، یہ ایسے کسی کے نے کوئی شاعرانہ تخیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میں نے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی عزت، جب تک یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے تو عقیدہ درست نہیں ہوگا، ایمان ناقص رہے گا۔ کامل تب ہوگا جب دل و جان سے صحابہ کی عزت کی جائے اور اہل بیت سے محبت کی جائے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پورے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ میرے آقا کریم کے قریب رہنے کا حضرت ابو بکر صدیق کو موقع ملا۔ وہ حضور کے رازدان بھی تھے، حضور کے مزاج شناس بھی تھے، اور میرے آقا کریم کی ان کی بڑی ہی شفقت تھی حضور کی، جس کے لیے میرے آقا نے جو فرما دیا اسی پر ایمان رکھیں۔ حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، نمازیوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو باب جہاد سے بلایا جائے گا، مختلف دروازوں سے آوازیں دی جائیں گی، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ دینے والے جو ہیں انہیں باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا، روزے رکھنے والوں کو باب الصوم سے بلایا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ باب الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے، ملائکہ کہیں گے نمازیوں اس دروازے سے آ جاؤ، باب الصوم پر جو کھڑے ہوں گے دربان وہ کہیں گے روزے داروں اس دروازے سے آ جاؤ، جہاد کرنے والوں اس دروازے سے آ جاؤ۔ پوچھا حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ اور کئی صحابہ کرام کے گھر کے دروازے جو ہیں وہ مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ صحابہ کرام نے گھر اس طریقے سے بنائے تھے کہ ادھر دروازہ کھولیں ادھر مسجد میں داخل ہو جائے۔ جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو وصال سے 2-3 دن قبل نبی کریم علیہ السلام نے باقی سارے دروازے بند کرا دیے۔ فرمایا سب دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، باقی دروازے حضور نے وصال مبارک سے قبل بند کرا دیے تھے۔ اور آج بھی پوری مسجد نبوی شریف رات کو بند ہو جاتی ہے لیکن صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آج بھی جو مدینہ منورہ کام کرتے ہیں یا مسجد کی صفائی کرتے ہیں یا کسی دکان پہ آپ کا کوئی عزیز کام کرتا ہو اسے آپ تصدیق کر لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ پوری مسجد نبوی کے تمام دروازے رات کو 10 بجے بند ہو جاتے ہیں لیکن باب ابو بکر صدیق ساری رات کھلا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا باقی سب کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ میرے آقا کی عنایات ہیں، چاہیں تو مصلی دے دیں، چاہے تو غار میں لے جائیں، چاہیں تو مزار میں دفن ہونے کی اجازت دیں، چاہیں تو حوض کوثر پہ بٹھا لے ساتھ۔ یہ تو حضور نے فرمایا نا صدیق اکبر سے انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی ساتھی ہوگا۔ تو درجات ہیں، تمام صحابہ برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی نعت خوان اگر کلام پڑھنا چاہے یا کوئی نعرہ ہمارا عزیز بچہ نعرہ لگانا چاہے تو کم سے کم کسی اپنے بزرگ سے پوچھ تو لو کہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو وہاں ایک نعت خوان پڑھ رہا تھا ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ میں نے کہا فرق تو ہے، ترتیب فضیلت تو ہے، ہاں یوں کہہ لو ہم مسلک ہیں یاران نبی۔ میں نے کہا کہ اس کی اصلاح کر لو، لیکن آج کون اصلاح کرتا ہے، وہ تو غصہ کرتے ہیں۔
میں نے کہا کہ یوں پڑھو، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، عقیدہ سب کا ایک ہے، مسلک ایک ہے، مشرب ایک ہے سب کا، ورنہ جب درجات کی بات آئے گی تو درجات تو اپنے اپنے ہیں۔ جامع قرآن ہے تو عثمان غنی ہے رضی اللہ، پھر انہیں حضور نے فرمایا، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ عثمان غنی وہ ہے جس نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی تھی، 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تو درجات ہیں۔ اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حيث حفر بئر روما وحيث جهز جيش الاسرى، ایک جب بئر روما خرید کر وقف کیا اور ایک جب لشکر اسرت کی کفالت کی۔ عثمان غنی ذی النورین وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ نبی پاک سے جنت کو خریدا تھا۔ پھر صحابہ کرام میں اکیلے عثمان غنی ہیں جن کے نکاح میں حضور کی ایک بیٹی کے بعد فوت ہوئی تو دوسری بیٹی کا نکاح حضور نے حضرت عثمان سے کر دیا۔ تو یہ تو تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے فوت ہو جانے کے بعد دوسری اس کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور کی یہ نگاہ التفات تھی کہ ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی بھی عثمان کو دے دی۔ اور یہ مراتب کی آج میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے درجات ہیں۔ صحابہ نے بھی یہ سوال کیا تھا، صحابہ نے یہ بھی پوچھا تھا حضور عثمان میں کیا خوبی ہے، کیونکہ دوسری صاحبزادی کا بھی جب انتقال ہوا نا تو حضور نے فرمایا لو کان لی 40 ابنۃ، فرمایا لوگوں اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ فوت ہوتی جاتی میں ایک ایک کر کے ساری عثمان کے نکاح میں دے دوں۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ حضور عثمان میں کیا خوبی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی؟ حضور نے فرمایا من حیاء عثمان، تمام صحابہ میں میرا عثمان سب سے زیادہ شرمیلا ہے۔ صحابہ تو 1.25 لاکھ تھے، حضرت ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے ملاقات کے لیے، حضور بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک سے ذرا سا تہمد ہٹا ہوا تھا، سرکا ہوا تھا۔ ابو بکر آئے، حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے اور ملاقات کی۔ عمر آئے، اسی کیفیت میں ملے۔ اور جب عثمان غنی کے آنے کی اطلاع ملی تو حضور اٹھ کر بیٹھ بھی گئے اور تہمت جو ہے وہ آپ نے پنڈلی مبارک پہ ڈال لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر پوچھا حضور ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ اسی طرح نیند دراز رہے، استراحت فرما رہے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا سرکا رہا، آپ ملاقات فرماتے رہے، وہ چلے گئے مل کے۔ مگر عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام کہ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے اور کپڑا بھی ڈال لیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضور یہ تو عثمان غنی کے لیے فرمایا، پھر کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ فرمانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ درجات ہیں، یہ مراتب ہے۔ حاضرین محترم، بیان جمعہ کے آخر میں میں بڑے درد دل سے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جی تاریخ پڑھو اور یہ دیکھو صحابہ نے ایسے کیا جی، بعد میں ایسے ہو گیا، یہ پھر گئے اور ایسے ہو گئے۔ بھئی انہیں نے بعد میں پھرنا تھا تو اللہ ان کی سمائیاں بھی دے رہا ہے، ان کے جنتی ہونے کے اعلان بھی کر رہا ہے۔ تم صحابہ کے بارے میں غبار اڑاتے ہو، شکوک و شبہات کا غبار اڑاتے ہو، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اپنے اللہ پہ راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا ابدا۔ تم کہتے ہو کہ بعد میں صحابہ جو ہے معاذ اللہ بدل گئے تھے، تو قرآن کہتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغ تیار کر رکھے ہیں۔ تو ان کے لیے تو جنت کے باغ تیار کیے نا۔ وَعَدَّ لَهُمْ، جنت کے باغ کن کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ لہم، ان کے لیے۔ لہم کا مرجع کون ہے؟ السابقون الاول۔ جنت کے باغات ان کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں کہ جی ہمیں جنت نہیں ملے گی، آپ کو بھی ملے گی، لیکن شادی حال میں جب جاتے ہیں نا تو ہر ایک نے کارڈ پکڑا ہوا ہے، اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے کارڈ ہے، آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اندر سارا انتظام بھی ہے، لیکن جس کی خاطر سب کچھ سجایا گیا اس کو تو آ لینے دو۔ وہ کہتے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، وہ دولہا میاں آئے گا تو پھر سب کو جانے کی اجازت ہو۔ اللہ کریم فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جنت میرے محبوب کے غلاموں کو ملے گی، لیکن کہا جائے گا آؤ جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے مارے کھائیں، دین کے لیے قربانیاں دی، وہ بدر میں، حنین میں، خندق میں مارے کھاتے رہے، مکے میں گرم ریت پہ لٹا کے جنہیں گھسیٹا جاتا تھا۔ اللہ فرمایا کہ قربانی دینے والے صحابیوں آؤ، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، یہ جنت کے باغات تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ پہلے تم چلو، تمہاری برکت سے پھر رسول اللہ کے غلام جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ کب تک رہیں گے جنت میں یا اللہ؟ ایک دو دن رہیں گے جنت میں؟ فرمایا نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باغوں میں صحابہ رہیں گے۔ بے نیاز رب کب تک رہیں گے؟ ابدا، فرمایا ابد تک رہیں گے۔ ایک آیت ہو گئی، دوسری آیت بڑی تیزی سے یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ ایک ملک سے پیسہ آ رہا ہے، پیسہ پھینکا جا رہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاؤ۔ نہیں جی نہیں، اوپر اوپر سے بیعت کی تھی، اندر سے بیعت نہیں کی تھی۔ اے اتو تو نال سن، اندروں نہیں سن نال۔ اگر قرآن کہہ دے کہ اندر سے بھی نال تھے، اندر سے بھی ساتھ۔ لو سنیے قرآن پھر، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، نہیں جی اتو تو بیعت کی تیسری صحابہ نے تھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ ایمان والوں پہ راضی ہو گیا کب؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، محبوب درخت کے نیچے جب تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ ہم نے پوچھا بے نیاز رب یہ اوپر اوپر سے بیعت کی یا اندر سے بیعت کی؟ اللہ کریم فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے رب نے وہ بھی جان لیا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ دیکھ کر اللہ راضی ہوا ہے نا۔ تیسری آیت بھی میں سنانا چاہتا ہوں۔ باقی ہر ایک کے سجن یار بنتے ہیں، باقی ہر ایک کے سجن بننے کا فیصلہ فرش پہ ہوتا ہے، محبوب کے سجنوں کے بننے کا فیصلہ عرش پہ ہوتا ہے۔ تمہارے ہمارے سجن فرش پہ بنتے ہیں، محبوب کریم کے صحابہ، حضور کے سجن، حضور کے فداکار، ان کے فیصلے عرش پہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کریم فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں کو پرکھا ہے۔ امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا، گلی میں جاتے جاتے پکڑ کے صحابی نہیں بنا دیا۔ امتحان اللہ، امتحان اللہ، اللہ نے خوب ٹھوک بجا کر ان کو پرکھا ہے، ان کا امتحان لیا ہے۔ نمتحن اللہ، یا اللہ کس چیز کا امتحان لیا ہے؟
یہ کالا کہتا ہے کہ نہیں اوپر اوپر سے مانا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نے ان کے دل کا امتحان لے لیا ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم، اللہ فرماتا ہے میں نے تو ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، دلوں کا امتحان لیا ہے، للتقوی، تو ان کے دل کے لیے میں نے تقوی کو خاص کر دیا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے امتحان لینا، امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا۔ ایک معنی یہ ہے خاص کر لینا، چن کر کسی چیز کے لیے خاص کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کے سجنوں، محبوب کے یاروں، صحابہ کے لیے ان کے دلوں کو چن کر تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے، اور میرے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں تقوی کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی 360 یا 365 نیکی کی خصلتیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکی کی 360 یا 365 خصلتیں بنائی ہیں، اور ان خصلتوں میں سے، نیک خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی کسی میں پائی گئی تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو حضرت انس بن مالک نے پوچھا حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس میں وہ پوری کی پوری 360 یا 365 خصلتیں پائی جاتی ہیں؟ حضور فرمایا ہاں ابو بکر ہے میرا، فرمایا ہاں میرا ابو بکر ہے جس میں پوری کی پوری 360 یا 365 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے حضور کے صحابہ کرام۔ اور یاد رکھیے سنی ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ آج پچھلے 6 جمعات کا خلاصہ، ایک محبت اہل بیت اور ایک عزت، سارے بولیں، ایک محبت اور دوسرا عزت۔ اہل سنت اگر کہلانا ہے یا بننا ہے تو پھر اہل بیت کی دل میں محبت ہو اور صحابہ کی عزت ہو، احترام ہو، تو پھر بندہ سنی کہلاتا ہے۔ یہ ہے مسلک اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر